الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ عالم دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے عالم ظاہری اور ایک ہوتا ہے عالم باطنی۔ جیسے علم ظاہری ہے اور علم باطنی ہے۔ اب جو علم ظاہری ہے اس کی کنڈیشنز اور ہیں، جو علوم باطنی ہیں اس کی کیفیات اور ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے علماء ظواہر نے بیان کر دیا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، کبھی انہوں نے چکھی نہیں۔ انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا، پڑھا ہوا یہ پڑھا کہ جناب چینی میٹھی ہوتی ہے، تو انہوں نے بیان کر دیا چینی میٹھی ہے۔ اب دوسرا جو ہوتا ہے وہ ذائقہ چکھتا ہے اور چکھ کے بتاتا ہے چینی میٹھی ہے۔ یہ میں ایک اہم موضوع شروع کر رہا ہوں، یہ بابا آپ نے میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ ہاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کے نہ دیکھ کے اس بات کو ضائع کر دیں، اور جو بندہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا، جو بندہ آ کے کھڑا ہو نا گھنٹہ یوں یوں کرتا رہے، اس کو کہ بیٹھ جائے۔ آپ کو کیا پتا کتنی محنت سے یہ تیاری ہوتی ہے۔ اب یہ میری قسمت ہے کہ اب آپ لوگوں کو مجھے سنانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی میں سوچتا بھی ہوں کہ شاید میں یا مسجد بدلی کر لوں یا جگہ بدلی کر لوں۔ یقین فرمائیں یہ ہر جمعے جو آپ کو ایک نئی گفتگو سناتے ہیں، اصل میں آپ لوگ ہیں شخصیت پرست، یعنی کسی کے پیچھے پڑ گئے نا، ہاتھ دھو کے پڑ گئے، یہ نہیں دیکھا کہ جب سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے تقریر وہ ایک ہی کر رہے ہیں، اس نے بدلی نہیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو جدت رکھتے ہیں، علم سے محبت ہوتی ہے۔ تو خیر میری قسمت کی بات ہے، دیکھنا میری طرف ہے۔ اب جس بندے نے ادھر ادھر دیکھا میں اس کو کھڑا کر کے نکال دوں گا۔ آپ کو نہیں پتا یہ کتنی اہم بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے یہ پڑھا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، پڑھا اس نے، اور دوسرے نے دیکھا کہ جناب اس کو چکھا اور کہا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے پڑھ کے بتایا چینی میٹھی ہے وہ ہے علم الاوراق والے،
اور جنہوں نے چکھ کے بتایا وہ ہیں علم الازواق والے، یعنی انہوں نے ذائقہ چکھا اور چکھ کے بتایا، ذائقے سے جنہوں نے چکھا وہ ہیں علم الازواق والے، جن کو صوفیاء کہتے ہیں، اور جنہوں نے کتابوں سے پڑھ کے بتایا وہ ہیں علم الاوراق والے، انہوں نے ورق گردانی کی اور بتایا کہ چینی میٹھی ہوتی ہے۔ اب پڑھنے والے اور چکھنے والے، اب جنہوں نے پڑھا وہ علماء ظواہر بنے اور جنہوں نے چکھا وہ علماء بواطن بنے، انہوں نے اپنی باطنی کیفیات کو بیان کیا۔ آج ہمیں اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، اور اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے ڈرنے کی بات آتی ہے تو عام ذہنوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کرے گا جب اس کے سامنے جائیں گے، اور اللہ نے تسلی دی، فرمایا ایمان والو تم مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو، اتنا محبت کرو کہ میں تمہارا محبوب حقیقی ہوں کہ تمہیں مجھ سے اتنا پیار آ جائے، مجھ سے عشق ہو جائے، اور جیسے عشق ہو جاتا ہے پھر بندہ اپنے محبوب کی ہر بات سے ڈرتا ہے کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب امام غزالی نے کہا ڈرنے والے تین قسم کے ہیں۔ امام غزالی نے کیا کہا؟ ڈرنے والے تین قسم کے ہیں۔ ایک ہے عوام الناس کا خوف، اور عوام الناس کا خوف کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ اب میں جب مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، پھر قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا، اب مجھ سے یہ جو خطا ہوگا یہ ضرور مجھے سزا بھگتنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ گھر میں کسی بچے سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب وہ ڈرتا رہتا ہے کہ جو مجھ سے نقصان ہوا ہے میرے والدین مجھ سے پوچھیں گے، مجھے سزا دیں گے۔ تو کہنے لگے یہ ہے عوام الناس کا خوف، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، یہ ادنیٰ درجے کا ہے، بالکل کمزور درجہ ہے ایک خوف کا۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور دوسرا ہوتا ہے صالحین کا خوف۔ صالحین کا خوف کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنے رہتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، زہد و تقوی کا پیکر رہتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں پتہ نہیں میرے یار کو میری عبادت قبول ہے کہ نہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک تیسرا درجہ ہے عارفین کا خوف۔ عارفین کا خوف کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈرتے رہتے ہیں جو اللہ نے مجھے باطنی نعمتیں دی ہیں، جو مجھے تصوف کا علم دیا ہے، جو مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، شریعت، طریقت، حقیقت کے علوم عطا کیے ہیں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، پر ڈرتا اس بات سے ہوں پتہ نہیں میرے لیے خفیہ تدبیر کیا ہے، آخر میں میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ عارفین کا خوف ہے۔ اور ایک صوفیاء کا خوف بھی ہے، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس کو اپنا محبوب حقیقی، اور محبوب حقیقی ہے اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ، تو وہ کہتے ہیں بس اور کچھ نہیں، میرا یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ صوفیاء کا ہے۔ اب جب خفیہ تدبیر کی بات آتی ہے تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ خفیہ تدبیر ہوتی کیا ہے۔ ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی بندہ کسی محکمے میں کام کرتا ہو اور افسر ناراض ہو جائے، اور اگر کم نسل افسر ہوگا تو فوراً ہی اظہار کر دے گا تو نے یہ کیا، کوئی اعلیٰ خون ہوگا، اعلیٰ درجے کا افسر ہوگا تو پھر وہ ناراض تو ہوگا مگر ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، اب اپنے ماتحت کے لیے ٹف ٹائم پیدا کر دے گا، حالات ایسے بنا دے گا کہ وہ بندہ نوکری چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر اس کو وہ پھنساتا رہے گا، کہے گا کچھ نہیں مگر پھنسا دے گا۔ اب جو اس نے کہا ظاہری طور پہ کچھ نہیں مگر پھنسا دیا، اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ اب یہ جو صوفیاء ہیں یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میرے بارے میں اللہ نے کون سی خفیہ تدبیر رکھی ہے کہ مرتے وقت میرا کیا حشر ہوگا، یہ اسی عالم میں
اسی خوف میں، اسی ڈر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے نہیں ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ یہ جو خیر کا پہلو ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے، اور جو خفیہ تدبیر کا پہلو ہے یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ میں اس کو خفیہ تدبیر کا معنی دے رہا ہوں، کیونکہ شر اس کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ خفیہ تدبیر، یہ ساری تدبیریں اسی کی طرف سے ہیں، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، خفیہ تدابیر بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ اب خفیہ تدبیر کیسی ہوتی ہیں؟ ایک ہے خیر کی تدبیر اور ایک دوسری ہے خفیہ تدبیر۔ اب خیر کی تدابیر پہ دو چار باتیں دوں گا۔ میں یہ مشکل تقریر کر رہا تھا، میں اب اس کو آسان کرتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ عزیزان محترم، خفیہ تدابیر کے لیے ایک ہوتی ہے خیر کی تدابیر اور ایک ہے خفیہ تدابیر۔ وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک زانیہ عورت تھی اور اس وقت بھی وہ گناہ کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں جب اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے مر رہا ہے، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی جوتی باندھی اور پانی کے کنویں کے اندر ڈال کے اس کو پانی پلایا۔ بس یہ ادا اس کو پسند آئی، اس کو جنتی کر دیا۔ اب وہ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری، اس وقت بھی گناہ کے ارادے سے جا رہی تھی، مگر ایک مخلوق خدا میں سے ایک خسیس سے خسیس جانور پر رحم آیا اور اس کو پانی پلایا۔ پانی پلانے سے اللہ نے اس کے عیب نہیں دیکھے، بس یہ ادا بھاگ گئی اور اس کو جنتی کر دی۔ ادا بھاگ گئی، جنتی کر دی۔ ایک محدث جنہوں نے ساری زندگی حدیثیں لکھی، جب دنیا سے چلے گئے تو اہل دل نے پوچھا، بابا ساری زندگی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی ہیں، بتا اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ محدث نے کہا سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ گئے، ایک بات میرے یار کو پسند آئی ہے، مجھے جنتی کر دیا ہے۔ کیا پسند آیا ہے؟ جب میں حدیثیں لکھا کرتا تھا، قلم سے لکھا کرتا تھا سیاہی اور دوات کے ساتھ، تو ایک دن میں قلم اٹھاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ قلم کی نوک کے اوپر سیاہی کا قطرہ لگا ہوا ہے، اور قطرہ ایک مکھی جو گرمی میں پیاسی تھی وہ چوس رہی ہے۔ میں نے اس کا انتظار کیا، یہ سیاہی چوس لے پھر لکھوں گا، یہ ادا یار کو بھاگ گئی، مجھے جنتی کر دیا ہے۔ یاروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو مکھی کو پانی پلائے، مکھی کو پانی پلائے، مکھی کی پیاس بجھائے، یہ ادا یار کو بھا جاتی ہے، اور جو اشرف المخلوقات میں پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ کیسے جنت سے رہ سکتا ہے؟ ارے جو مکھی کو پانی سیاہی کی صورت میں پلاتا ہے وہ تو جنتی ہو جاتا ہے، اور پھر جو کربلا کے میدان میں خون رسول کو پانی سے محروم رکھتے وہ بھی یزید بن جاتا ہے۔ یہ اس کی تدابیر ہیں۔ حضرت مجدد پاک کا نام آپ نے سنا، کتنے بڑے ولی کامل ہیں، نقشبندی سلسلے کے سرخیل ہیں، امام الائمہ ہیں، امام الاصفیاء ہیں، امام الصوفیاء ہیں۔ ساری زندگی نبی کے دین کا کام کرتے گزر گئی۔ بعد از وصال مراقبے میں کسی نے پوچھا ان کے خلیفہ نے، حضور کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا بس ایک بات اس کو بھا گئی ہے، بات ایک ہی بات ہی ہے، یہ بس جس کو خیر کی طرف ڈالنا چاہیے کہ بات بھا گئی ہے۔ کون سی؟ کہا ایک دن واش روم گیا رفع حاجت کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا کہ جن ہاتھوں سے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہوں وہ حدیث رسول کی سیاہی میرے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے۔ فوراً میں باہر آیا اور میں نے ہاتھوں کو دھو کے میں نے کہا یہ حدیث رسول کی سیاہی میرے ہاتھوں پہ لگی ہے، یہ واش روم میں نہ بہے۔ میں نے اس سیاہی کا ادب کیا ہے، اللہ نے مجھے جنت کر دیا۔ ارے جو حدیث رسول کی سیاہی کا ادب کرے وہ تو جنتی ہو جاتا ہے، جو عرب کے ماہی کا ادب کرنے والا ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں ایک نہر زبیدہ کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں،
جو کہاں سے چلی تھی اور مکے تک یہ عرفات، یہ حاجیوں کو پانی پلاتی تھی۔ یہ زبیدہ جب فوت ہوئی، آج ہم اندھے ہو گئے ہیں، ہماری آنکھیں اور وہ کان سلامت نہیں رہے جب اہل دل، اہل تقوی، اہل مراقبہ، اہل مشاہدہ، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا اس کی قبر پہ جا کے مراقبہ کرتے کہ جائیں اس سے حال تو پوچھیں، شاید کوئی ایسی خبر دے دے جس کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے۔ اب تو اندھے ہیں، موت کے اوپر بھی موت کو یاد نہیں رکھتے۔ کندھا دیا ہوا ہے، سہی تو کو کہیں فون کیتا ہی وقت کلے آئے ہوئے، ساری برادری آئی ہے، وہ چوکے دے راسو، اب تو وہ بات ہی نہیں رہی۔ ورنہ جب ایک آدمی محلے میں دنیا سے چلا جاتا تو محلے والوں پر موت کی کیفیت طاری ہوتی، گویا یہ فوت نہیں ہوا، سارا محلہ مر چکا ہے۔ ایک عالم تھا نا، محسوسات تھی، پہل لینے والی بات تھی۔ تو کیا ہوا؟ زبیدہ سے کسی نے پوچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا بس بخش دیا ہے۔ کہا ہاں تجھے تو بخشنا ہی تھا، کیونکہ تو نے حاجیوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا، یہاں تو ایک قطرہ کوئی کتے کو پلا دے تو گناہگار بھی ہو جنتی ہو جاتا ہے۔ تو نے اتنی بڑی نہر حاجیوں کے لیے کھدائی تھی، عرفات تک پہنچائی تھی تاکہ حاجیوں کو وضو کے لیے، پانی پینے کے لیے پانی میسر آئے، ان کی گرمی دور ہو، ان کی کیفیات اللہ کے ذکر کی طرف مائل رہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ راضی تو ہوا ہوگا۔ کہا نہر کی وجہ سے راضی نہیں ہوا۔ توجہ ہے، نہر کی وجہ سے راضی نہیں ہوا، وجہ کسی اور بات سے ہوا ہے، وجہ کسی اور بات سے ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اتنے میں مؤذن نے اذان دی، میں جیسے ہی میں نے اللہ اکبر کی صدا سنی، دل کے اندر اللہ کا خوف اور رعب اور محبت اور ادب طاری ہوا، میں نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ جب ادھر آئی ہوں تو کہا باقی تیرے اعمال غارت گئے، تو نے میرے نام کا ادب کیا، میں نے تجھے جنتی کر دیا۔ تو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی نیکی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہے اللہ کے خیر کی تدابیر۔ اب آتے ہیں خفیہ تدابیر کے بارے میں، ٹائم تھوڑا ہے نا اس لیے بات سمجھانا مقصود ہے۔ خفیہ تدابیر کے بارے میں آتے ہیں۔ ایک امام مسجد ہے، وقت کا قاری ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، نوافل میں گزر جاتی ہیں، تراویح پڑھاتا ہے، اور قرات کو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ اچانک ہوا کیا؟ اس نے کہا میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کافر ہو گیا۔ جب کافر ہوا، علماء اکٹھے ہوئے اور اس کے پاس گئے کہ اس سے پوچھیں کیا ہوا تجھے؟ اسی لیے امام شعرانی نے کہا لوگو ایمان بچانا ہے تو ولیوں کے دامن میں رہنا، کیونکہ مجھے جانے عالم، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میں نے کہا حضور کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی مفتی پٹڑی سے اتر جائے کیا کرے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ ولیوں کے دامن میں پناہ لے۔ میں نے پوچھا اگر ولی اتر جائے؟ اس نے کہا ولی اترتے نہیں، کیونکہ وہ میری پناہ رحمت میں ہوتے ہیں۔ اترتے وہ ہیں جن پر اللہ والے کی نگاہ نہیں ہوتی۔ کسی کو برا بلا یا ان کے ایمان کو اور ان کی معاملات کو یا ان کے مقامات کو وہ تولتے ہیں جن پر کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ جن پر نظر ہوتی ہے وہ پھر اس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو سارے علماء اکٹھے ہوئے اور کہا جا کے اس سے بات کرتے ہیں، اس کے اعتراضات کو دور کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے انہوں نے کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہوا یہ ہے، انتظامیہ بڑی ظالم تھی مسجد کی، جیسے آج کل حالات ہے نا، کوئی ایک دن 5 منٹ مولوی صاحب ناراض دور ہو جائے تو پھر سارے جس کو گھر میں شناختی کارڈ پہ روٹی ملتی ہے وہ بھی شروع، یہ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ مولوی صاحب کی تنخواہ 7-8 ہزار ہوتی ہے اور وہ بھی 20-21 تاریخ تک وہ فلانے پیسے نہیں دیتے، فلانے نہیں دیتے۔ یہ خدا پوچھے گا، یہ اللہ نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے کہ تمہارے پاس 2 لاکھ بھی ہو تو تم روتے رہتے ہو تھوڑا ہے، اور مولوی جو وہ دین پہ یہ جو نشانی ہے، یہ مسجد نبوی کی نشانی ہے، یہ جو ممبر ہے ممبر رسول کی نشانی ہے، یہ جو مصلی ہے یہ مصلی رسول کی نشانی ہے، اور جو نماز میں کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھا رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، تو نے وہ بھی تو آخر کوئی نشانی ہے نا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو بہرحال انتظامیہ سختی، کہتے میرے اوپر غسل واجب تھا۔ میں نے کہا میں کہوں گا کہ میں نے ابھی غسل کرنا ہے، انتظامیہ والے میرے گل پڑ جائیں گے اور کہیں گے پہلے اندھا تھا آرام سے بیٹھا رہا، تو میں آیا اور بغیر غسل کیے میں نے نماز پڑھا دی۔ جیسے میں نے نماز پڑھا دی نا، شام تک میں ڈرتا رہا کہیں میرے اوپر عذاب نہ آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر میری عادت بن گئی کہ میں سویا ہوا آتا تھا، آ کے نماز پڑھا دیتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا میں تکبیر کے وقت سو جاتا،
اور جو مکبر ہے وہ تکبیر پڑھتا، میں آ کے نماز پڑھا دیتا اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک اہل دل نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا؟ تیرا ایمان ہی اس نے چھین لیا، تیرے پاس بچا کیا ہے بتانے کے لیے؟ ارے جو بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھا کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، اور اس کی خفیہ تدبیر کیا نکلی؟ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ عبداللہ اندلسی بہت بڑے عالم تھے، 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے، 500 شاگرد ساتھ گھوڑے پہ بیٹھے، اور وہ کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھاتے ہوئے حج پہ جا رہے ہیں، پیدل جاتے تھے نا۔ راستے میں ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی، وہاں پہ فرفتہ ہو گئے، دین چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر لی۔ شاگرد روتے رہے، اس نے کہا جاؤ مجھے کسی دین سے تعلق نہیں۔ وہ سارے شاگرد حج کر کے واپس آئے، مدینہ شریف پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو جانا نے کہا جاؤ سارے شاگرد اس کے سامنے بیٹھ کے رو، ہو سکتا ہے تمہارے آنسوں کی وجہ سے وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ تو انہوں نے سوال کیا حضور والا یہ عبداللہ اندلسی کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ سنیے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ اندلسی نے دیکھا عیسائیوں کی صلیبیں لگی ہوئی تھیں، اور کہا ان کو عقل نہیں ہے کہ دیکھو یہ عیسائی ہے۔ بس یہ بات خدا کو بری لگی کہ کیا تو عقل پہ عیسائی ہے یا عقل پہ مسلمان ہے؟ اے مسلمان ہے تو میری رحمت کی وجہ سے ہے، تو کرم پہ۔ یہی وجہ ہے میرے مرشد کریم غوث الثقلین کو جب شیطان نے کہا ایک بدلی کی صورت میں کہ تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں، اب تجھے کوئی حلال اور حرام کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا تیرا علم تجھے بچا گیا، اور انہوں نے کہا نہیں میرا علم نہیں، میرا خدا مجھے بچا گیا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب کوئی اچھائی کا کام ہو جائے تو تم نے یہ نہیں کہنا میں نے کیا ہے، یہ کہنا ہے میرے مالک نے کیا، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ میں دین اسلام پر ہوں، میرے رب کا کرم ہے۔ میں سچے عقیدے پر ہوں، میرے اللہ کا کرم ہے۔ میں گمراہ نہیں ہوا، میرے رب کا کرم ہے۔ آج اس کفر کے دور میں بھی میں محبوب کا ذکر کر رہا ہوں، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، یہ بھی میرے رب کا کرم ہے۔ عزیزان محترم، ایک مؤذن اذان دیتا تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تھا، کیونکہ اس وقت مسجد کے اوپر منارہ تھا، منارے کے اوپر لوگ اذان دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دین اسلام سے منکر ہو گیا اور کفر کی حدوں پہ چلا گیا، اور عیسائیت اختیار کر لی۔ اب وہ اذان دیتے، حالانکہ جو مؤذن ہو نا اللہ کی رضا کے لیے اذان دو، قیامت والے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے میرے آقا نے فرمایا اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی، کیونکہ اس نے میرا نام بلند کیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے ہوں گے قبر میں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، کیڑے نہیں پڑیں گے، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ مؤذن جو بغیر تنخواہ کے اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے اس کو دفنا کے آئیں گے تو قیامت تک اس کا جسم سلامت رہے گا، کیونکہ یہ میرے نام کی سر بلندی کرتا تھا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن وہ عیسائیت جیسے اس نے قبول کی تو عیسائی نے کہا چلو میں تجھے اپنی لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو نے عیسائیت قبول کی ہے۔ تو تیسری سیڑھی سے گرا، پاؤں پھسلا اور اس کے گردن ٹوٹ گیا اور عیسائیت کی موت مرا۔ جب پتہ کیا تو اس نے کہا بات یہ ہے، وہ اذان کے بہانے جب مینارے پہ چڑھتا تھا تو ارد گرد ہمسایوں کے گھر میں جھانکتا تھا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تو کھڑا دین کے پردے میں ہے اور دیکھے کسی اور کو، یہ میں دیکھنے نہیں دوں گا، نہ ہونے دوں گا۔ جو اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اس کو زمین سے لے کر عرش تک اٹھا دیتا ہے، اور جو پھر اپنی رضا اپنے آپ کو خود مٹانے کی کوشش کرتا ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے خواہشات نفس کو مار دیتا ہے، اللہ اس کو تار دیتا ہے، اور جو دین کے پردے میں پھر دنیا داری کرتے اس کا نام ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی خفیہ تدابیر ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اچھی تدابیر اور خفیہ تدابیر کے بارے میں پتہ لگ گیا، جب ہمیں بخار ہوتا ہے نا تو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کہتے ہیں پیناڈال کھاؤ یا اینٹی بایوٹک کھاؤ، ایسا ہوتا ہے نا؟
جسمانی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی مجھے ٹی بی ہو گئی، شوگر ہو گئی، کارڈیالوجی کا پرابلم ہو گیا، ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہوں، فلاں ہو گیا ہے، تو ہمیں محسوسات تو ہوتا ہے نا، بھائی ہارٹ اٹیک ہوگا تو ہارٹ پین ہوگی، شوگر نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری خفیہ تدابیر اللہ نے اچھی کرنی ہے یا ہو سکتا ہے ہمارا خاتمہ معاذ اللہ اچھا نہ ہو، اللہ معاف کر؟ کیسے ہوگا؟ کوئی تو نشانی ہوگی نا۔ جسم کے اندر آپ تبدیلی محسوسات کرتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے، سردی لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے بخار ہونے والا ہے، اور اگر سانس لینا دشوار ہو جائے تو آپ کو پتہ لگتا ہے دمہ ہو گیا ہے یا ٹی بی ہو گئی ہے، اگر کوئی ہارٹ پین ہو تو پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، کچھ تو مسائل ہوتے ہیں نا۔ تو اگر خاتمہ اچھا نہ ہونا ہو تو پھر کوئی روحانی نشانی بھی تو ہوگی نا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی نشانی تو ہوگی نا، کوئی پتہ تو چلے گا کہ میری خفیہ تدابیر کیسی ہیں، میں توبہ کر لوں، میں لوٹ کے آ جاؤں اللہ کی بارگاہ میں، پھر میں آ جاؤں اور توبہ کر لوں، کیونکہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی دل سے توبہ کرتا ہے، لوٹ کے آتا ہے، پھر اس کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آخری سانسیں ہیں اور جس نے کہا میرے مالک اور کون ہے جس کے دروازے پہ جاؤں، تو راضی ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں 12 سال میں دیکھتا رہا، حج پہ جاتا ہوں، ایک بندہ آتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو کعبے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ کتابوں میں ایسے ہے لا لبیک، ویسے معنی کچھ اور بنتا ہے۔ تو کعب جب لا لبیک کہہ رہا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا تو نے تو آج سنا ہے، میں 12 سال سے آ رہا ہوں، پر یہ بتا کوئی اور در ہو تو کسی در پہ جاؤں نا۔ در یہی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا۔ پھر کعبے سے آواز آتی ہے، ہاتف غیبی سے آواز آئی میرے بندے جب تو نے یہ راز جان ہی لیا ہے کہ کوئی اور دروازہ نہیں، دروازہ ایک ہی ہے، تو پھر اب آ جانا، تیری رحمت، میری رحمت نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ انسان ہے، کسی کو کسی کے عیب کا پتہ چل جائے نا، اس کے گال پڑ جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ وہ رحمان ہے، عیب بھی دیکھتا ہے، رزق بھی بند نہیں کرتا۔ اس لیے پھر ایسے رب سے یاری لگائے نا۔ ایک بندہ تھا، وہ قبرستان میں جا کے بیٹھتا تھا، لوگوں سے ملتا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ان سے مجھے 2 فائدے ہوتے ہیں، جتنی دیر ان کے پاس بیٹھا رہتا ہوں موت یاد رہتی ہے، جب اٹھ کے چلا جاتا ہوں یہ گلہ نہیں کرتے، یہ شکوہ نہیں کرتے، اس لیے میں نے انسانوں کو چھوڑ کے قبرستانوں سے یاری لگا لی ہے۔ ارے قبرستان کی میں تو سب نے جانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ رحمان سے بھی یاری ہونی چاہیے نا، جو عیبوں میں پردے ڈالتا ہے، اس کے سامنے جتنا تم جھکتے جاؤ گے اتنا وہ تمہیں اعلیٰ عرفہ کرتا جائے گا۔ یہ جو قرآن میں ہے کہ سجدے کی وجہ سے بندہ قریب ہوتا ہے، میں آیت سجدہ نہیں پڑھتا ورنہ وہ سجدہ واجب ہو جائے گا سب پہ، تو ترجمہ کا مفہوم بیان کروں، اردو میں بھی سجدہ تلاوت، وہ آیت سجدہ کا ترجمہ سیم کر دو تب بھی سجدہ ہو جاتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ آخر سجدے سے اتنا عروج ملتا کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا ابا فوت ہو جائے نا تو ان کو کہیں ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، فلاں صاحب آپ بڑے غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو آپ اتنی کول خانی نہ کریں، بس قرآن خوانی کرا لیں۔ وہ آدھے برادری ناک کا پیسی کہتے ہیں نا، اگر شادی پہ خرچہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ برادری ناک کاٹے گی۔ جب سجدے میں آتے یہی ناک وہ زمین پہ رگڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جس ناک کو بچانے کے لیے تو نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کیا تو میرے لیے جھکا ہے، میں دنیا میں بھی تجھے اونچا کر دوں گا، آخرت میں بھی اونچا کر دوں گا۔ ایک بار تو میرے دروازے پہ آ تو صحیح، دیکھ تو صحیح، پھر میں تجھے کیا عظمتیں اور شانیں دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو خفیہ تدابیر کے بارے میں اگر طبیعت کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جائے نا تو سمجھ لو اس بندے کی خفیہ یہ تدبیر جو ہے اچھی نہیں ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ 3 نشانیاں بیان کی ہیں صوفیاء نے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے ایسے بندے کو اللہ علم تو دیتا ہے مگر اس سے عمل سلب کر لیتا ہے۔ عالم وہ بہت بڑا ہوگا، لفظیں بڑی جانتا ہوگا مگر اس پر کار بند نہیں ہوگا۔ جس کے اندر یہ چینج آ جائے کہ عالم بہت بڑا ہو، علم بڑا ہو، حافظ ہو، قاری ہو، محدث ہو، مگر جو وہ کہے اس پر عمل نہ کرے، یہ پہلی تدبیر ہے جو اس کو اچھی طرف لے کے نہیں جا رہی، اس کی خفیہ تدبیر اچھی نہیں ہوگی۔ پہلی ہے اس کو لوٹ کے آنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے؟ بولیے، پھر نہیں پڑھتے نا۔ آپ کو پتہ ہے روزہ فرض ہے؟ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے؟ ہمارے لوگوں میں سب سے بڑی بیماری ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو زکوٰۃ نہ دے، ایک بات یاد رکھنا، جو فرائض میں سے کوئی ایک بھی فرض چھوڑ دے باقی فرض قبول ہی نہیں ہوتے۔
مثلا پہلا فرض کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کافر کی نماز ہوتی ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو کلمے کا یقین نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے نماز تو پڑھی مگر روزہ نہ رکھا تو نماز نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھنا ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہوگی، اور پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو پیچھے جو 3 ہے وہ تینوں نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، آپ نے حج نہیں کیے تو آپ کے 4 نہ ہوئے۔ یعنی یہ فرائض ایسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، کسی ایک کا بھی انکار کرو کفر ہے، اور نہ کرو تو پھر باقی فرائض بھی قبول نہیں ہوتے۔ نوافل تو ویسے ہی نہیں ہوتی اگر فرض چھوڑ دو تو۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ فرائض چھوڑ دے نا اور نوافل پہ لگا رہے، وہ نوافل قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر میں آپ سالن مانگے، وہ آپ کو چٹنی اٹھا کے دے دے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ جب تک فرائض کو نہیں پورا کریں گے نا تو آپ کے نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو خفیہ تدبیر کی پہلی شرط یہ ہے، علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے اندر یہ بات پائی جائے، نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، مگر کرتا نہیں، پیسے ہیں حج نہیں کرتا، اب اس کی جو تدبیر کے جو دروازے ہیں نا، اثرات اچھے نہیں ہو رہے، وہ لوٹ کے آ جائے، وہ لوٹ کے آ جائے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے، اگر بالفرض وہ عمل کرتا بھی ہوگا تو اس میں اخلاص نہیں ہوگا۔ اب اخلاص کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے تو کہیں جائے نا سلسلے میں، تو جس بندے نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی کہتے ہیں یار بابا جی آئے ودن ناج نماز نہ پڑھسوں بیستی سی، چلو پڑھ گھندے ہیں۔ جس نے بابا جی کے لیے نماز پڑھی اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں، یہ شرک خفی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا کبھی بندے بیٹھے یار اگر میں نماز نہ پڑھساں لوگ کیا اکسن، یعنی لوگوں کے لیے جو بھی آپ کام کریں گے وہ اخلاص نہیں ہے۔ ابے کی کول خانی نہ کی تو برادری کیا کہے گی؟ اگر میں نے بچوں کی شادی دھوم دھام سے نہ کی لوگ کیا کہیں گے؟ جس میں خدا کو چھوڑ کے کوئی اور آ جائے اس کو اخلاص نہیں کہتے، وہ شرک خفیہ۔ اخلاص وہی ہے یار رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، میں نے نہ رب کا فرمان چھوڑنا ہے نہ مصطفیٰ کی زبان کو چھوڑنا ہے، اس کی رضا کے لیے کام کرنا، یہ اخلاص ہے۔ عمل کرے گا ظاہری طور پہ سب کچھ ہوگا، نمازیں روزے زکوٰۃ حج زور لگائے گا، لیکن ہوگا کسی اور کے لیے، اپنے رب کے لیے نہیں ہوگا۔ جو کام اپنے رب کے لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میں نے سادی تعریف کی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ اور تیسری نشانی، 3 نشانیاں صوفیاء نے لکھی ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے وہ اولیاء کی صحبت میں رہے گا مگر اولیاء کی نہ تعظیم کرے گا نہ ان کا ادب کرے گا۔ صرف کسی کے مرید ہو جانے سے فیض نہیں ملتا جب تک اس کی سنگت اور اس کی ادب کے اندر پوری طرح مائل نہ ہو۔ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں تو صوفیاء نے کہا اس کو مرض لگ رہا ہے کہ ہو سکتے اس کا خدا اس سے ناراض ہو۔ ان تینوں چیزوں کی طرف لوٹ کے آئے، اولیاء کی سنگت بھی اختیار کرے، ان کی تعظیم بھی کرے، ان کا ادب بھی کرے، اور دوسرا یہ ہے عمل کرے تو اس کے لیے کرے، اور جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ جانتا ہے دین کے بارے میں اس پر کار بند ہو جائے۔ جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی اللہ اس کو خیر کی تدابیر عطا فرمائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے سبق سنایا ہے جتنا ہو سکے گا اس کے کرم سے اس پر عمل ضرور کریں۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔